بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 23 اردو حصہ انشائیہ 12ویں جماعت۔ آج ہمارا موضوع ہے حصہ ناصر سے پہلی فتح نسیم حجازی کے ناول سے اقتباسات ہیں جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ امتحانی پرچہ کے حوالے سے ہم پہلے بھی اس بات کو زیر بحث لا چکے ہیں۔ 3 طرح سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ حصہ معروضی کے حوالے سے 5 نمبر کا سوال ہوگا، سبق سے اقتباس کی تشریح 15 نمبر کا سوال ہوگا، سبق کا خلاصہ 10 نمبر کا لکھنا ہوگا۔ پہلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا تھا تشکیل پاکستان، جس کے مصنف تھے میاں بشیر احمد۔ اس کے بعد ہم نے نواب محسن الملک ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ پڑھا، محنت پسند خیرت مند مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون تھا۔ اس کے بعد اکبری کی حماقتیں جو کہ مولوی نذیر احمد کے ناول سے اقتباسات تھے۔ آج ہمارا موضوع ہے پہلی فتح، جس کے مصنف ہیں نسیم حجازی۔ اس کے بعد یہ موضوعات جنہیں ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ پہلی فتح نسیم حجازی۔ سبق کا نام ہے پہلی فتح، مصنف ہیں اس کے نسیم حجازی۔ تصنیف جس سے یہ سبق لیا گیا ہے وہ محمد بن قاسم ہے اور صنف ہے ناول کی، یعنی وہ 4 پہلی بنیادی چیزیں جنہیں ہم نے تشریح کے اندر، خلاصہ کے اندر اور معروضی سوال کی صورت میں جوابات دینے ہیں۔ وہ یہ کہ سبق کا نام پہلی فتح، مصنف نسیم حجازی، تصنیف ہے محمد بن قاسم اور صنف ہے ناول کی۔ ناول کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ دراصل ناول وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی کی گوناگون جزیات کو کبھی اسرار کے قالب میں، کبھی تاریخ کے قالب میں، کبھی رنگ کے قالب میں، کبھی سیاحت جا پھر نفسیات کے قالب میں ڈھالا جاتا رہا۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، اسلوب اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ ناول کی تاریخ کو مختلف نقادوں نے مختلف انداز سے دیکھا۔ ناول اس زمانے کی حقیقی زندگی اور طور طریقوں کی تصویر ہوتی ہے جس میں کہ وہ لکھا گیا ہو۔ اس طریقے سے ایک اور تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے کہ ناول بیان نثر ہے جس میں خیالی کرداروں اور واقعات سے سروکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی ناول کبھی رومانی نہیں ہو سکتا، یعنی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ حقیقی ناول کبھی رومانی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے لیے حقائق کو سہارا اور حقیقی سوسائٹی کا پس منظر ضروری ہے۔ ایک اور تعریف ہے کہ ناول ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ناول کی تعریف کے بعد اس کے مصنف کے حوالے سے نسیم حجازی، جن کا اصل نام شریف حسین تھا لیکن زیادہ تر اپنے قلمی نام نسیم حجازی سے معروف ہے۔ وہ تقسیم ہند سے قبل پنجاب کے ضلع گرداسپور میں 1914 میں پیدا ہوئے۔ برطانوی راج سے آزادی کے وقت ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور باقی زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری۔ وہ مارچ 1996 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے ناول مسلمانوں کے روز زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں جنہوں نے اردو خان طبقے کی کئی نسلوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ وہ صرف تاریخی واقعات بیان کر کے نہیں رہ جاتے بلکہ حالات کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ قاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے اور ناول کے کرداروں کے مکالموں سے براہ راست اثر لیتا ہے۔ نسیم حجازی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت کے شعبے سے کیا اور آپ روزہ تنظیم کوئٹہ، روزنامہ حیات کراچی، روزنامہ تعمیر راولپنڈی، روزنامہ کوہستان راولپنڈی اور دیگر صحافتی اداروں سے وابستہ رہے۔ نسیم حجازی کی اصل روش اور طلبی تاریخی ناول نگاری ہے جن میں بہت سارے ان کے ناول شامل ہیں جس میں انہوں نے تاریخ کو محفوظ کر دیا۔ داستان مجاہد، انسان و دیوتا،
मोहम्मद बिन कासिम, आखिरी चट्टान और बहुत सारे मौजूदात पर उन्होंने नावल लिखे। और इसके अलावा उन्होंने तंज़ मिज़ाज के मौजू पर भी काम किया। इसके अलावा सफरनामा के मौजू पर भी काम किया, तराजम भी किए और उसके साथ साथ ड्रामों के लिए सीरियल भी लिखे और उनके नावल खाकों पर फिल्म भी बनाई गई। तो ये नसीम हिजाज़ी की जिंदगी के मुख्तलिफ औरात थे। और अब हम उनके अदबी खिदमत के हवाले से जब देखते हैं तो उनके नावल जो है जिनमें बहुत सारे उनके नावल शामिल हैं, उनकी अदबी जिंदगी का एक बहुत कीमती जाविया है और बहुत ही जिसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी शोहरत है, वो खाक और खून, यूसुफ बिन ताशफीन, आखिरी चट्टान, आखिरी मार्का और अंधेरी रात के मुसाफिर, कड़ी सौराग, मुअज़्ज़म अली और तलवार टूट गई, दास्तान मुजाहिद, इंसान और देवता, मोहम्मद बिन कासिम, पाकिस्तान से दियार हरम तक, परदेसी दरख्त, गुमशुदा काफले, पुरस्क्याथी, काफला हिजाज, कैसर कसरा, सकाफत की तलाश, शाहीन, 100 साल बाद, सफेद जजीरा, ये वो तमाम उनके नावल हैं जिनकी वजह से उनकी शोहरत हुई और उर्दू अदब में उनकी गिरा कदर खिदमत को याद किया जाता है। और इसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम, उनके इस नावल जिससे ये सबक लिया गया है, उसको देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो नावल है, मोहम्मद बिन कासिम नसीम हिजाज़ी का नावल जो है उनका मशहूर नावलों में शुमार होता है और जिसमें उन्होंने तारीख को एक कहानी के तौर पर किताब के वर्क पर उतारा, जो कारी के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस है। और ये नावल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में इस लड़की की कहानी बयान की गई जिसकी फरियाद पर मोहम्मद बिन कासिम ने लश्कर के जरिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी, और दूसरे हिस्से में लड़की का खत हज्जाज बिन यूसुफ तक कैसे पहुंचा और कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की, यह नावल का भी तवील है। तो इसके इब्तिदाइयत के हवाले से जब हम देखते हैं तो पहली फतह, ये सबक नसीम हिजाज़ी के नावल मोहम्मद बिन कासिम से लिया गया। इसका शुमार तारीखी नावलों में होता है क्योंकि इसका प्लॉट एक तारीखी वाक़या पर मबनी है, मोहम्मद बिन कासिम की हिंदुस्तान में आमद, और फतह सिंध से मुताल्लिक है। इस सबक में फौज की तैयारी और सिंध में आमद का मंजर पेश किया गया है। आखिर में मोहम्मद बिन कासिम की एक जामे तकरीर है। इस लेक्चर में हमने सबक पहली फतह के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हमने मुसन्निफ, सिंध, मज़मून और सबक का तारुफ पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।